اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ منى کاظمی اور اپنے پروگرام رسالۃ الحقوق منى کاظمی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے بات کی کہ مولا نے کس طریقے سے ہمیں بتایا اور فرمایا کہ کیا ہمارے کانوں کا حق ہے، کیا ہماری آنکھوں کا حق ہے، کیا ہماری زبان کا حق ہے۔ بلا کسی تاخیر کے ہم آج ابتدا کر دیتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ پیروں کا حق کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری دونوں ٹانگوں کا حق یہ ہے کہ تم ان دونوں کے ذریعے ایسی جگہ پر مت جاؤ جو تمہارے لیے حلال نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کے ذریعے تم صراط پر کھڑے ہو جاؤ گے، انہی کے ذریعے تمہیں صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ بس خیال رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں پھسل کر تمہیں گرا دیں اور پھر تم جہنم کے میں لڑک جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مولا فرماتے ہیں ہاتھوں کا حق کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا حق یہ ہے کہ تم اسے ناجائز چیز کی طرف دراز نہ کرو، تاکہ جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاؤ اس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں خدا کا عقاب نہ سہنا پڑے اور اس دنیا میں لوگوں کی ملامت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اللہ نے ہاتھوں پر جو کچھ واجب کیا ہے اس سے ہاتھ مت روکو۔ دیکھیں مولا کس طرح فرما رہے ہیں کہ ہمارے ایک ایک اعضاء کے ذریعے سے نا ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے پروردگار عالم سے۔ مولا فرماتے ہیں جسے پروردگار عالم نے تمہارے ہاتھوں کو بنایا ہے اور جس کی طرف بڑھانے کے لیے کہا ہے اس سے اپنے ہاتھوں کو مت روکو، بلکہ اس ہاتھ کا احترام برقرار رکھو، یعنی ہمارے ہاتھوں کا بھی احترام ہے۔ اس پر حرام بہت سی چیزوں سے اسے روک کر اور بہتر امور جو اگرچہ اس پر واجب نہ ہو اس کی طرف زیادہ سے زیادہ ہاتھ بڑھا کر۔ ہمیں ہاتھوں کا احترام کیسے کرنا ہے مولا فرماتے ہیں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ گناہوں سے جو ہاتھوں سے گناہ ہوتے ہیں ان سے اگر ہم اپنے ہاتھوں کو روکیں گے تو ہم اپنے ہاتھوں کا احترام کر رہے ہیں۔ بس جب ہاتھ پابند ہو جائیں تو دنیا میں اس کی توقیر ہوگی اور آخرت میں اسے اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ضرور ملے گا۔ ہمارا ایک ایک اعضاء گواہی دے گا عزیزان، ایک ایک اعضاء گواہی دے گا اور ایک ایک اعضاء خود بتائے گا کہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا کیا گناہ کیے، اور اس وقت ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہ ہوگا، ہمارے بس میں کچھ نہ ہوگا، نہ یہ ہاتھ ہمارے بس میں ہوں گے، نہ پیر ہمارے بس میں ہوں گے، نہ آنکھیں ہمارے بس میں ہوں گی، نہ زبان اور نہ کان ہمارے بس میں ہوں گے۔ یہ صرف اذن الہی کے منتظر ہوں گے اور جہاں پروردگار عالم کا اذن ملے گا یہ کلام کرنا شروع کر دیں گے کہ کیا برائیاں ان اعضاء سے انجام دی گئیں اور کیا اچھائیاں ان اعضاء سے انجام دی گئی۔ آگے ہے مولا فرماتے ہیں پیٹ کا حق۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے پیٹ کا یہ حق ہے کہ تم اسے حرام کا ظرف قرار نہ دو، خواہ وہ حرام کم کیوں نہ ہو یا زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ پیٹ کے معاملے میں حلال امور میں میانہ روی اختیار کرو، اسے تقویت بدن کی حد سے نکال کر رسوائی اور بے عزتی کی حد تک نہ لے کر جاؤ، کیونکہ وہ شکم پری جو کھانے والے کو مست اور مدہوش کر دے عقل کی کمزوری ہے اور بے علمی کی باعث ہے، نیز آدمیت و غیرت کو ختم کر دیتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں شرمگاہ کا حق کیا ہے۔ تمہاری شرمگاہ کا حق یہ ہے کہ تم اسے زنا سے بچاؤ، تمہارے اوپر حرام امور سے اسے محفوظ رکھو اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی نگاہوں کو حرام امور سے روکو۔ مولا کھلے الفاظوں میں بیان فرما رہے ہیں اور اس لیے بیان فرما رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ نیز اس کی خواہش کو لگام دو، بھوک اور پیاس کے ذریعے کثرت سے موت کو یاد کر کے نفس کو اللہ سے ڈر کر قابو میں رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم نے ہاتھوں کے حقوق، پاؤں کے حقوق اور مولا شرمگاہ کے حقوق بتا رہے ہیں، ہمیں کس طریقے سے گناہوں سے بچنا ہے، یہاں تک کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کو گناہ دیکھنے سے بچاؤ گے تو انشاءاللہ اپنی شرمگاہوں کو بھی گناہ اور زنا جیسی غلط اور انتہائی نامناسب چیزوں سے ہم بچا پائیں گے
اور مولا ہمیں اس کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں ہم کیسے بچا پائیں گے. اپنے آپ کو بھوکا رکھے, اپنے آپ کو پیاسا رکھے, اپنے نفس پر اس طریقے سے قابو پانا ہے, کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے, اور اپنے نفس کو اللہ سے ڈرا کر رکھیں گے تو ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی جمعے کے دن ایک اگلے حق کے ساتھ. انشاءاللہ مولا جو نماز کا حق بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے حقوق آپ کے سامنے پیش کریں گے امام علیہ السلام کی ان رسالت الحقوق کی زبانی. انشاءاللہ جب تک کے لیے سیدہ منى کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان.